أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ 20واں سپارہ جز 20 ہم شروع کر رہے ہیں۔ پچھلا سپارہ سورۃ النمل کی آیت 59 کے ان الفاظ پر ختم ہوا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب آیت 60 سے بہت ہی پر اثر اور پاورفل آیات کے ذریعے توحید کا سبق دلوں میں اتارا گیا۔ سوال کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جائے تو زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے نا، زور آ جاتا بات میں۔ کوئی بات ایسی کہہ رہے ہو یا ہم سوال کر کے وہ بات کہیں، تو اس طرح سوال کے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھیں گے آیات آ رہی ہیں۔ پہلا سوال جس پر سوچنے کی دعوت دی گئی، امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر پیدا کیا ہم نے اس کے ساتھ باغ، بہت پر رونق سرسبز باغ، ذات بہجہ کہیں تو بہت ہی جس میں با رونق ہو۔ اب یہاں پہ پہلے سوال کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اب ہر زمانے کے مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہی رہے ہیں کہ سب کا خالق، زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج کچھ دہریے ہو سکتے جو اس کا کہیں کہ خود بخود بن گیا، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی علمی ثبوت ان کے پاس ہے نہیں، کوئی بیس تو اس کی ہے نہیں۔ اور پھر یہ بات کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اگا دیے تمہارے لیے زبردست قسم کے باغات، سوچیں جن نباتات پر ہماری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی اتنی ساری قوتیں کام میں لگی ہوئی ہیں۔ کس نے زمین کے اندر بیج کی حفاظت کی، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، کس نے یہ حدائق ذات بہجہ پر خوش رنگ پر رونق باغات لہلہا دیے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کہا جاتا کہ تمہارے بس میں نہ تھا، تم کر نہیں سکتے تھے ان کا اگانا، ان درختوں کا، ان نباتات کا۔ اب سوچیں کون اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے۔ اور پھر فوراً ہی سوال، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا معبود ہے کوئی ساتھ اللہ کے؟ جن چیزوں کو سوچیں انسان اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے، ذرا ان کے بارے میں غور کریں، کون اس کام میں اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، آسمان و زمین کو بنانے میں، بیج کو اگانے میں۔ الہ جس کی عبادت، جس کی تعظیم ہونی ہی چاہیے، الہ کا مفہوم ذہن میں ہے نا، جس کا حکم سب پر چلنا چاہیے، صرف جس کے آگے جھکنا روا ہے۔ جب یہ آیت پڑھو تو کیا سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے کیا سوچنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ مجھ سے کیا سوال کر رہی ہے یہ آیت، میں کیا سوچوں کہ اس زمین و آسمان کا بنانے والا، مجھے رنگا رنگ پیداوار دینے والے الہ کا میری زندگی میں کیا مقام ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تو میں نے نہیں الہ بنایا ہوا ہے، کوئی اور خواہشوں کا بت تو دل میں نہیں ہے، اس کا ایسا ہی ہے جیسا کہ مقام ہونا چاہیے۔ اتنی عظیم کائنات پیدا کرنے والے کا جو مقام تقاضا کرتا ہے وہ اسی جگہ میں اسے رکھتی ہوں۔ اور پھر پوری آیت شروع سے آیت دیکھیں تو سیکنڈ فارم میں کم کے معنی ہوتے نا، اس کے کو تم کے معنی ہوتے، تو اس کا دیکھا تم نے، انزل لکم، تمہارے لیے ہم نے آسمان سے اتارا، لیکن پھر آخر میں کہا جاتا بل ہم قوم یعدلون، تھرڈ فارم میں بات ہو رہی ہے جو غائب کے صیغے میں۔ الحمدللہ ہم سے نہیں کہا گیا کہ تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو، بلکہ شرک کرنے والوں سے اللہ کی بیزاری کا اظہار، وہ تو اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں بالکل۔ اور پھر کہا کیا اگلی آیت میں اپنے سے قریب کی، تھوڑا سا قریب کر سوچیں، اس زمین پر جو نعمتیں ہیں ان پر نگاہ ڈالنے کی دعوت، یہ تیزی سے گھومتا ہوا زبردست کرۂ زمین جو سورج کے اطراف بھی گردش کر رہا ہے، اور دو طرح سے گردش ہو رہی نا، ایک تو لٹو کی طرح گول گھوم رہا ہے، اور پھر پورے سال میں جو گردش کرتا ہے سورج کے اطراف، اور اس پر اتنے اطمینان کے ساتھ چلنا پھرنا کس کی قدرت سے ہے، کتنے قرار اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اطمینان سے اس پہ ٹھہرا رہے انسان۔ امن جعل الارض قرارا،
کون ہے جس نے تمہارے لیے قرار بنا دیا، اس کو اطمینان کی جگہ بنا دیا، وجعل خلالها انہارا، اور اس میں سے نہریں بہا دی، اور وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑ ٹھوک دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور پھر بنایا اس نے ایک دو دریاؤں کے درمیان اوٹ بنا دی۔ کس طرح میٹھے پانی کے بھی ذخیرے اور نمکین پانی کے بھی ذخیرے زمین پر، لیکن ملتے نہیں ہیں، دونوں الگ الگ، بلکہ سارے سمندر بھی جو ویسے ملے ہوئے ہیں، لیکن ہر سمندر کے درمیان میں بھی ایک پردہ حائل ہے۔ وہ کون ہے کرنے والا، کیسے بڑی اللہ کی قدرت، اس کی نشانی دکھائی جاتی۔ الہ مع اللہ، پھر ہے کوئی اللہ کے ساتھ الہ، کوئی جن بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں لوگ، یا اپنے جس زور بازو پر، جس ٹیکنالوجی پر، جس علم پر بھروسہ رکھتے ہیں لوگ کہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے، ذرا سوچو۔ بل اکثرهم لا یعلمون، کیسا ہی افسوس کا مقام ہے، اس کھلی ہوئی حقیقت سے بے بہرا ہے لوگ، یہ بات نہیں جانتے، سوچتے نہیں یہ سب کرنے والا اگر وہ ہے تو پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر آگے کا سوال تو بالکل اپنے دل میں ہی جھانکنے کے لیے ہے۔ ہم سوچیں تو بالکل یہ آیت اپنی کتنے موقع یاد دلا دے۔ امن یجیب المضطر، پھر بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے مضطر کی دعا، اذا دعاہ، جب وہ دعا کرے۔ کتنے ہی مواقع ہماری زندگیوں میں ایسے آئے ہوں گے جب سارے اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت کس بے قراری سے اپنے رب کو پکارا تھا، اور پھر دعا عرش پر پہنچ بھی گئی۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ گڑ گڑانے اور تضرع کی بات پہلے بھی ہم سمجھتے رہے، تو وہ اس طرح مضطر ہو کر اور سب چیزوں سے مایوس ہو کر ایک اپنے رب کو جو پکارے، اور وہ کس طرح اس نے سن لی، غیب سے کس نے اسباب مہیا کر دیے تھے، کوئی درد ہی بے چین کیے دے رہا تھا وہ دور ہو گیا، پریشانی رفع ہو گئی، کوئی مراد پوری ہو گئی۔ اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر وہ بناتا ہے تم کو خلیفہ زمین کا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مواقع دے دیے، اپنا گھر مل گیا، اپنی مرضی سے کام کرنے کے مواقع مل گئے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر سوچا کبھی اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ جس الہ نے میرے کام بنائے، جس کے عطا کیے ہوئے گھر میں رہتی ہوں، جس کے دیے ہوئے رزق پر پل رہی ہوں، جس کے دی ہوئی بے حساب نعمتوں سے دن رات فائدے اٹھا رہی ہوں، کیا میرے دل میں اس ہستی کا وہ مقام ہے جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے؟ اس کے ہر حکم کو میں سر آنکھوں پر رکھتی ہوں۔ الہ مع اللہ کہہ کر یہ سارے سوال یاد دلائے جا رہے ہیں نا یہاں پہ۔ اس کی ناراضی، اس کی خفگی سے ایسا ہی ڈرتی ہوں جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش اپنی ہر خواہش پر غالب ہے۔ یہ سب مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آیت پڑھتے ہوئے پھر کہا جاتا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، تم غور کرتے ہو۔ غور و فکر میں کمی تو اکثریت ہی کرتی ہے، اس لیے سیکنڈ فارم میں ہم سے کہا جا رہا ہے۔ سوچیں تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے، سچ مچ کتنا اس پہ کم یاد کیا، کبھی غور کیا، غور کر کے دیکھا کہ کس مصیبت میں ہم تھے، کیسی مشکل میں کسی وقت تھے، اور وہ مصیبت کس نے ہٹائی تھی، وہ پریشانی کس نے دور کی تھی، کس نے ہمیں دوبارہ زمین میں خلیفہ بنا دیا تھا، اسے کبھی یاد کیا، سوچا، اپنے رب کو پہچانا اس کے ذریعے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، پھر کون ہے جو اندھیروں میں، خشکی اور اس کے سمندر کے بحر و بر کے اندھیروں میں کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے، اس کی تاریکیوں میں جو راستہ دکھاتا ہے، ظلمات میں، دن کو سورج کے طلوع و غروب سے، رات کو ستاروں سے۔ ہمیشہ سے لوگ ہدایت پاتے رہے، ابھی بھی موقع ایسے ہو سکتے ہیں، کہیں صحرا میں، کہیں سمندر میں انسان کی مشینیں کام چھوڑ دیں، اور کون راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی راستہ دکھانے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ زمین کے خشک ہونے کے بعد بارش لانے والی ہواؤں کو کون ہے جو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ اس بات کو بھی ویسے یہاں ایک بات تو کہی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلائی گئی کہ وہ کس طرح راستے دکھانے والا ہے، ہواؤں کے ذریعے سے کیسے بشارت بھیجتا ہے اپنی رحمت کی، جو قحط سے سوکھی ہوئی زمین کے لیے کیسے خوشخبری آ جاتی، اور لیکن یہ کہ
اس کے علاوہ بھی اسی آیت سے ہم بالکل اپنے پرسنل لیول پر بھی سوچ سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کا بھی سوچیں. زندگی میں کتنی دفعہ ہو سکتا ہے کہ آگے بس تاریکی نظر آ رہی ہو، اور پھر کس نے اسباب و مواقع عطا کیے، کس نے اچھے کیریئر کے راستے کھولے، کس نے اچھے رشتے عطا کیے. جب مایوسی کی انتہا کو پہنچ رہے تھے، پوری مراد پوری ہونے کی خوشخبری کس کی قدرت سے پہنچ گئی اور سارے کام بنتے چلے گئے. الہم اللہ، کہ یہ سارے کام بنانے والا، یہ راستے کھولنے والا اللہ کے سوا کوئی اور تھا؟ کیا میرے دل کو بھی اسی طرح سے، پھر کیا میرا دل اس کے آگے جھکا ہوا ہے؟ کس طرح جھکا ہوا ہونا چاہیے جس نے یہ سب میرے لیے کیا ہو. تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو. درمیان کے جن اسباب کو مراد پوری ہونے کا سبب سمجھ لیتا ہے نا انسان، کوئی جاب کسی کے ذریعے سے مل گئی، سارے شکریہ اس کے ادا ہو رہے ہیں. جان بچانے والا ڈاکٹر ہے، اس کو سارا کریڈٹ جا رہا ہے. ایکسیڈنٹ میں بچ گئے، وہ اچھی کار ہونے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. وہ ان سب سے اوپر تعالی اللہ عما یشرکون، ان سب سے اوپر تو وہ ہے جس سے اصل مدد ملی تھی. وہ اسباب جس مہیا کرنے والا تو وہ ایک الہ تھا. پھر اگلی آیت میں کہ اَمَّن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پیدا بھی وہی کرتا ہے پھر اعادہ بھی کرتا ہے. اب سوچیں ہمارا پربہار اپنا یارڈ ہی کو سوچیں کیسا سونا ہو چکا تھا، اب کون ہے جو اپنی خلق کا اعادہ کر رہا ہے؟ گھاس تر و تازہ ہو رہی ہے، درخت پھول پتوں سے بھرنے لگے، آسمان و زمین کو تمہاری خدمت میں لگا کر کون ہے جو رزق پہنچا رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر تم سچے ہو، اگر کسی اور کو سمجھتے ہو تو کوئی دلیل ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو گئے ہوں؟ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو انہیں تو خود اپنا بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی کسی کو بھی، کوئی انبیاء ہوں کہ یا کوئی اور اولیاء، کسی کو نہیں پتا کہ دوبارہ وہ کب اٹھائے جانے والے ہیں. بلکہ قیامت کا علم تو فرشتوں تک کو بھی نہیں، کسی کو نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کس طرح تقویٰ بڑھانے والی چیز ہے نا، اگر اس کی صحیح پہچان ہو، اس کا سچا یقین ہو. آگے پھر دیکھیں آیت 74 اور 75 میں بھی اسی کی بات ہوتی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا کیسا علم ہے بتایا جاتا. کہا گیا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ ہے سینوں میں کوئی چھپا کے رکھے، زبان پہ نہیں لائے، کوئی ظاہر نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. جو دل میں نہیں ہے وہ زبان سے ظاہر کرے، مگر وہ بھی اللہ کو پتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے الا فی کتاب مبین، یعنی اور نہیں ہے کچھ بھی آسمان و زمین میں مگر وہ جو لکھا ہوا ایک کتاب مبین، کھلی کتاب میں. اس کھلی کتاب کا تھوڑا حال پیچھے بھی دیکھ ہی چکے ہیں ہم. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم آیت 82 میں قیامت کی ایک نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اور جب پوری ہوگی بات ان پر یعنی جو انسانوں کو جو خبر دی جا رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، کہ ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جانور زمین سے. تکلمهم، جو ان سے کلام کرے گا ان سے، کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے. تو دابۃ من الارض یہاں پہ کہا گیا نا، وہ اس قیامت کی نشانیوں کے بہت سے سنے بھی ہوں گے، لیکچر بھی آپ نے، احادیث بھی بہت سی ہیں جس میں اس کا تذکرہ آتا. احادیث بہت سی ہیں جس میں کچھ کنفیوژنگ بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اصل وہ کیسا ہوگا، ایک پوری اسپیشی ہوگی یا کوئی ایک جانور ہوگا. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا کہ جب زمین پر کوئی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے لوگوں پر حجت پوری کرے گا. یعنی دین اللہ، ہدایت پہنچانا تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے نا. اب انسانوں کے ذریعے پہنچایا جاتا، مگر ایک وقت آئے گا جب کوئی ایسا رہے نہیں جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، تو اس وقت پھر جانور سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا. پتہ چلتا
اس کی تفصیلات آج ہم جان بھی نہیں سکتے، اور انشاءاللہ وہ کبھی ہمارے سامنے آئے بھی نہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا نا جب اتنا برا حال ہو، کوئی دین کی دعوت دینے والا نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ دین کو پھیلانے، دین کو دعوت دینے والے ہوں۔ اور پھر آگے قیامت کی جھلکیاں بتا کر آیت 89 میں بشارت کہ جو حسنہ لے کر آئے گا اس کے لیے تو وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اس سے زیادہ جو حسنہ جتنی لایا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ صلہ دینے والا ہے، اور وہ اس دن کے ہول یعنی قیامت کی پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ کیسی بڑی بشارت! قیامت کا اتنا سخت دن ہے، لیکن اگر نیکیاں ساتھ ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں جو سیئہ برائی لے کر آئے ان کے لیے کہا جاتا ہے ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ اس کے سوا کہ جیسا عمل کرو وہی سزا ملنے والی ہے۔ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ برائی کی سزا تو برائی کے عین مطابق ہی ہے، اور اس کے لیے حسنہ کے لیے تو اس سے زیادہ بہتر۔ پھر آیت 92 میں کہا جاتا کہ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کہلوایا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں بندگی کروں اپنے رب کی، اور یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمین میں سے ہوں، اور یہ کہ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، اور میں تلاوت کروں قرآن کی، پڑھوں، قرآن پڑھ کر سناؤ، تلاوت کرو، جیسے یہ حکم ہو۔ اب اس حکم کو ہم اپنے لیے بھی سوچیں تو کیا کچھ مفہوم ہو سکتا تلاوت کا؟ میں خود پڑھوں، بلکہ پڑھتے ہی رہنے کا معمول ہو نا۔ جب پڑھنے کا حکم قرآن مجھے دے رہا ہے تو مجھے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے نا۔ اور تلاوت قرآن تو ہوتی عربی میں ہی ہے، ظاہر ہے قرآن ہے عربی، لیکن عربی نہیں جاننے والوں کے لیے ترجمہ پڑھنا بھی ضروری کہ سمجھے تو صحیح ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ پھر لوگوں کو سنانا، قرآن کی دعوت پہنچانا، قرآن پڑھ کر سنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی حکم دیا جا رہا تھا، تلاوت کرو، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو سناؤ، اور وہ بھی اس میں شامل ہی ہے۔ پھر کہا جاتا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت پاتا ہے بس ہدایت اسی کے لیے ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ جو ہدایت کو مان لے، جو ہدایت اختیار کر لے، وہ اس کے لیے نفسی، اسی کے نفس کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو تو اس کے لیے تو پھر کیا ہے؟ انذار ہے، اس کو خبردار کر دو، کہا جاتا بتا دو کہ میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورۃ القصص اب دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی اسی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے جس میں پچھلی 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ پچھلی دونوں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے مختلف اجزاء بیان ہوئے۔ اس صورت میں ان واقعات کی اور تفصیل آ گئی ہے۔ طاسین میم سے شروع ہوتی، اور پھر دوسری آیت میں کتاب کا تعارف، یا اس صورت کا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب کی آیات ہے، کھلی کتاب کی، روشن کتاب کی، واضح کر دینے والی، کھول کھول کر بتا دینے والی حق اور باطل کو۔ اور پھر فوراً تیسری آیت سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، نتلو علیک، ہم تم پر پڑھتے ہیں، ہم تمہیں سناتے ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے لقوم، ایک تو بالحق، حق کے ساتھ بالکل صحیح واقعات، لقومی یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی ہمارے ہی لیے سنایا جا رہا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ہے ہمارے لیے۔ پھر آیت 3 سے 6 تک، 3 to 6، اس واقعے کا خلاصہ، اس واقعے کا تعارف ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ واقعہ سنانے سے پہلے جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں بھی دیکھا تھا، کبھی تھوڑا سا پہلے پورا واقعے کو 1-2 جملوں میں سمو دیا جاتا، تو اس طرح یہاں پہ بھی ان 3 آیات میں ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں، خود بڑا بن گیا، خود تکبر اس نے کیا، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ جو فرعون کا حال بتایا گیا کہ کیا وہ کر رہا تھا ان کے ساتھ،
سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون کا ذکر قرآن میں جو اتنی دفعہ آیا وہ اسی لیے ہے کہ ہر زمانے میں اس کی تاریخ دہرائی جاتی رہتی ہے. اس کو سوچیں، بالکل یہی بات یہاں فرعون کی کہی جا رہی، اور ہم کتنے دیکھ سکتے ہیں شیعہ سنی فسادات ہوں، آج چائنا، انڈیا، کشمیر، برما، فلسطین میں مسلمانوں کا حال ہو، جرمنی میں یہودیوں کا جو حال ہٹلر کے دور میں ہوا، انسانی حقوق کے علم برداروں کے ہاتھوں آج بلیکس کا کیا حال ہو رہا ہے، کس طرح کسی نہ کسی بہانے سے بس مارے جاتے ہوں. ظلم کرنے اور ظلم سہنے والوں کو جیسے بتایا جا رہا ہے کہ آیت 5 میں کہا جاتا، آیت 5 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تو بس ساری بساط الٹ جاتی ہے. فرعون و حامان غرق ہو جاتے ہیں، بنی اسرائیل کو اقتدار کے مواقع مل جاتے ہیں. کس طرح دنیا میں اور بھی اس کے بعد بھی جیسے نازیوں کا خاتمہ ہو گیا، ایک وقت آیا، ابھی اسی سے پھر امید بنتی ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ وہ سارے اسی طرح ظالموں کو پکڑ سکتا ہے، پکڑنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اصل جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اس رب السماوات والارض سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین میں طاقت دیتا ہے، زمین کا وارث بنا دیتا ہے. فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسے کام کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس انتہائی خطرناک دور میں پیدا کیا جاتا جس وقت بچوں کے قتل کرنے کا دور چل رہا تھا. اس واقعے کی تفصیل دیکھیں تو ویسے یوسف علیہ السلام کے واقعات سے بھی مماثلت نظر آتی. اب ان کو بچانے کے لیے، اس بچے کو بچانے کے لیے موسیٰ کو جو ہدایات دی گئیں ان میں دودھ پلانے کی بھی تاکید ملتی ہے. ایسی ایک چھوٹی سی بات بھی جو بتائی جائے اس کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے آگے کچھ اور بتانے کے لیے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ واپس ماں کی گود میں لائے گئے، پھر انہی کے ذریعے اپنی ماں کے ذریعے ان کی دینی تربیت کروائی گئی. دوسری طرف شہزادے کی طرح دنیاوی فنون اور لیڈرشپ بھی سکھائی گئی. دریا میں اپنے نوزائیدہ بچے کو ڈال کر، بیبی کو اپنے ڈال دے دریا میں، تو ماں کے دل کی کیا کیفیت ہو سکتی اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا نا. اس کو کن الفاظ میں بتایا گیا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. فارغہ کہتے کیسے؟ جیسے بالکل خالی ہو گیا. موسیٰ کا دل بالکل خالی ہو گیا. جیسے سوچیں انتہائی پریشانی، غم کی کیفیت ہو تو انسان کو کچھ بھی اور سوچتا نہیں نا، کچھ یاد نہیں رہتا، کوئی اور چیز کا پتہ نہیں چلتا، نہ بھوک کا نہ پیاس کا، بس خالی ہو جائے، صرف وہی اور وہی اسی کی فکر لگ جائے. تو بالکل وہ حال ان کا ہو رہا تھا، جیسے حوصلے صبر سے خالی ہو رہا ہو. لیکن یہ بھی بتایا جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھامے رکھا، اور ربطنا، ہم نے مضبوط کر دیا. جس طرح اصحاب کہف کے لیے بھی تھا کہ ان کے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا. یہ ربطنا، ہم نے کر دیا. وہی اعتماد، وہی یقین، توکل ہمیں بھی اللہ پہ ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی ہے دلوں کو تھامنے والا، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا. دلوں میں جو گھبراہٹ اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں ان کا علاج اللہ کی طرف رجوع ہونے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سنبھال لے دل کو. اور پھر یہ کہ اس پریشانی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس بچے کو دیکھتے رہنے کے لیے بھیج دیا. بیٹی بھی کس حکمت سے کام کرتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتی کہ بچے کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے ذریعے چند گھنٹوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. واقعات ہم پیچھے بھی آ چکے ہیں اور ابھی اس میں بھی آپ پڑھ لیں گے کہ کس طرح وہ ماں کی گود میں آ گیا. آیت 14 بھی بالکل قصہ یوسف کی یاد دلاتی کا. وہاں پہ کہا جاتا جیسے وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اب ایک نیک اور محسن نوجوان بن کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم اور علم سے نواز دیا. کہا جاتا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ بات یاد ہی رکھنے کی ہے. احسان کی روش دین اور دنیا کے لیے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. دونوں میں جزا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. انسان خود بہترین طریقے سے کوشش کرنے والا ہو، اپنا ہر کام، اپنی ہر ذمہ داری احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ بھی بدلہ دے دیتا ہے، ویسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اگلی آیت ان سے قتل ہو جانے کا واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی کو مشکل میں دیکھے فوراً مدد کے لیے تیار. پھر اب مدد کرنے میں بلا ارادہ قتل ہو گیا، لیکن فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی.
حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً ہی اپنے رب کی طرف پلٹنا اور استغفار کرنا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور مجھے بخش دے۔ فوراً ہی اپنے رب کی طرف پلٹنا، استغفار کرنا بھی جلد قبولیت کا باعث ہوتا ہے۔ دیر ہو جائے بھی تو انسان مایوس نہیں ہو، جب بھی خیال آئے اسی وقت استغفار کر لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح، جیسے غلطی انہیں جب سمجھ میں آئی کتنے سالوں کے بعد انہیں استغفار کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ فوراً ہی پلٹے، جیسی غلطی سمجھ میں آئی، غلطی ہو گئی، فوراً سے پلٹ جائے۔ حضرت موسیٰ کا تو ویسے سوچیں کتنا، وہ تو سوچ سکتے تھے تو میں نے تو کیا نہیں، وہ تو خود ہو گیا، وہ خود ہی گر گیا یا کیا ہوا، یا اس آدمی کو بلیم کرتے کہ تم نے یہ کیا کروا دیا، کسی کو کچھ بلیم نہیں، فوراً اپنے اعتراف، اور وہ اعتراف بھی بہت ہی استغفار میں قبولیت کے لیے ضروری ہے نا، اعتراف کیا اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا۔ اس کے ساتھ، استغفار کے ساتھ لیکن توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آئندہ کے لیے کہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، لیکن ظلم ہوتا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، دوسرے ہی دن موقع آ جاتا ہے، پھر وہ آدمی پھر کسی سے لڑ رہا ہے، پھر مدد کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پھر انہیں مصر سے نکلنا پڑا۔ اس وقت بھی اپنے رب سے ہی دعا، اسی کی طرف رجوع۔ آیت 21 میں چھوٹی سی دعا سکھا دی گئی ہمیں بھی، ربی نجنی من القوم الظالمین، سورہ قصص ہم پڑھ رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو کوئی یاد ہی رکھنا ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کا شکار نہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر اپنے رب پر پورا توکل بھی ہے، کہتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ انہیں کس طرح اچانک سے نکلنا پڑا نا، اور اتنا لمبا سفر کرنا ہے صحرا میں، لیکن اپنے رب پہ تو پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے سواء السبیل پہ، شاہراہ پہ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اور وہ کیسا اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کیا ان کا۔ یہ بھی الفاظ ویسے یاد ہی رکھ لے تو ہم اچھا ہے، کہیں بھٹک رہے ہوں، کہیں بھی ہمیں آگے راستے نظر نہیں آ رہے ہوں اپنے کام بنانے کے لیے، تو اپنے رب پہ توکل کا اظہار کہ میرا رب، امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اچانک انہیں گھر بار چھوڑ کر، اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کیا کچھ انہوں نے سوچے، سفر کی تھکن، بھوک اور پیاس کی کیسی مشکلات اٹھائی ہوں گی۔ سورہ طٰہٰ میں اسے 2 لفظوں میں سمیٹ دیا گیا تھا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھ کو، آزمایا جانا۔ کیا کیا انہیں پریشانیاں ہوئی ہوں گی، قرآن میں تفصیل تو نہیں آتی، لیکن ہم خود تصور کر سکتے ہیں، بغیر کسی تیاری کے، بغیر سواری کے اچانک سے نکلنا پڑے، اور پتہ نہیں کتنی دور وہ مدین ہو، تو وہاں وہ پہنچتے ہیں۔ اب اس کے باوجود جب مدین پہنچے، وہاں بھی 2 خواتین کی مدد کے لیے تیار، خود لٹے پٹے ہیں کہ اس وقت کیا ان کا حال ہوگا، لیکن خود ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، لیکن جو کچھ بھی ہے، جتنی جان ہے، جتنے کر سکتے ہیں مدد کے لیے تیار، اور پھر نیکی ضائع بھی نہیں جاتی۔ وہ خود تو انہوں نے کسی بدلے کی امید پہ نہیں کیا، عورتوں سے پوچھا، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، لیکن ان سے کوئی بدلے کی امید نہیں ہے، بس خاموشی سے کام کیا اور ان سے منہ پھیرا اور خود سائے میں چلے گئے، اور اپنے رب سے ہی درخواست۔ آیت 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت چھوٹی سی خوبصورت دعا سکھا دی، ہر مراد کے لیے، جو مشکل ہو، جس حال میں بھی ہم ہو، اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار جو کچھ بھی آپ میری طرف نازل کریں، میں اس کے جو بھی بہتری آپ مجھے دیں، جو خیر آپ مجھے دیں، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجزی سے بس ڈال دیا انہوں نے، کھانا نہیں مانگا، ٹھکانا نہیں مانگا، بس خیر آپ جو بھی دے دیں، جو نازل کر دیں وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس عاجزی سے، اس یقین اور اللہ پر توکل کے ساتھ دعا مانگی جائے تو کس قدر تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں ہی آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک خاتون آ جاتی ہے۔ قرآن میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک بھی غیر ضروری تفصیل نہیں بیان ہوتی،
جس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بتائی نہیں جائے گی. نام تک بھی نہیں پتا ہمیں، ابھی بھی نہیں پتا کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا یا ان لڑکیوں کے باپ کا کیا نام تھا. پچھلی کتابوں سے مفسرین نے لکھے بتائے، لیکن قرآن تو نہیں ہمیں بتاتا. لیکن اس خاتون کا شرم و حیا کے ساتھ چلنے کی بات آتی ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اس کے ذریعے ایک تو خاتون کا پاکیزہ کردار ہمارے سامنے رکھا گیا، پھر ہمیں بھی حیا سے رہنے کی تاکید ہو رہی ہے نا. حیا کے بارے میں کچھ احادیث سورہ نور میں ہم نے یاد بھی کی تھی، اور بھی احادیث ہیں جن کے حوالے ابھی سامنے نہیں ہیں لیکن ان کو یاد کر لیتے ہیں، چھوٹی سی ہیں. ایک تو یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے نا، آپ کے اتباع ہم کرنے والے ہیں. پھر آپ کا روایت بھی آتی جس میں آپ نے فرمایا کہ حیا سراسر خیر ہے، یعنی اس میں تو بس بھلائی ہی ہے، جتنی حیا ہو وہ بھلائی تمہاری بھلائی کے لیے ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. کیسی خوشخبری ہے. پھر اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کے والد کو اپنے حالات جو سنائے، وقص علیہ القصص کہا گیا، اس پر ہی صورت کا نام ہے، اگرچہ موضوع کے مطابق بھی ہو گیا نام. اس میں قصے بیان ہوئے نا اس پوری صورت میں بھی. پھر کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کس شان سے قبول فرما لی. گھر کا ٹھکانہ مل گیا، آئندہ 8-10 سال کے لیے کیریئر مل گیا، جاب مل گئی، اور بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اور اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ ہم پچھلی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہر صورت کے لحاظ سے ہر آیت ہمیں بہت کچھ سکھانے والی ہوتی ہے. انشاءاللہ خود ہم مطالعہ کر لیں گے. آیت 40 میں فرعون اور اس کے لشکروں کے سارے تکبر کا انجام کس طرح ذکر کیا گیا دیکھیں. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. بالکل ایک کچرا، ایک گندا پھل ٹوکری کا بیکار چیز ہو، اس طرح سے وہ پورے کے پورے لشکر جو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. خود قرآن ہی ان کو کہتے ہیں نا، فرعون ذی الاوتاد، زبردست طاقت ان کی تھی سب کچھ، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، بس جیسے اٹھایا ہو اور سمندر میں پھینک دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اب دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. پھر آخرت کے انجام کا بھی ذکر کہ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے ائمہ یعنی پیشرو بنا دیا. ان کے پیچھے جو چلنے والے تھے فرعون کے پیچھے، ان کا ہی وہ پھر امام بھی ہوگا. بلکہ لگتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اور اس کے لشکر، وہ سارے جو دنیا میں ظالم ہوں ان سبھی کا وہ جہنم میں جانے والوں کا وہ پیشرو ہوگا، سب سے آگے آگے، سب سے بڑا، جیسے کافر تھا وہ. اگلی آیت میں توجہ دلائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج اتنی تفصیل سے صدیوں پہلے کے حالات بیان کر رہے ہیں، گویا آنکھوں دیکھا حال ہو. تو یہ کیا ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ولیکن رحمت، بلکہ وہ کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے. من ربک، آپ کے رب کی رحمت ہے، یعنی تمہارے رب کی رحمت، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو، انذار کرو، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ ہدایت پائیں. گویا ہمارے ہدایت اور یاد دہانی کے لیے سب کچھ سنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. پھر آیت 52 اور آگے کی آیات میں عیسائیوں کے ایک گروہ جو حبش سے ایک گروہ آیا تھا، ان کی اور اسلام ایمان لائے، وہ ان کی تعریف بیان کی گئی. انہوں نے مکہ آ کر اسلام قبول کیا تھا. کہا گیا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے لغو بات سنی، لغو بات کیا تھی، جو کفار مکہ کی باتیں، وہ انہیں بہکانے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کی بات کیوں مان رہے ہو. تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. حق کی تلاش کے لیے ان لوگوں نے جو سفر کی صعوبت اٹھائی، صبر کیا، پیسہ خرچ کیا، کفار مکہ کے لعن طعن کا جواب احسن طریقے سے دیا،
ان کے اسرے کو ہمارے سامنے نمونے کے لیے رکھا گیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے نا، وہ ان کے لیے پھر کیسا دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ قرآن میں اسی ایک جگہ آتا ہے، سورہ قصص میں آیت 76 اور آگے کی آیات میں، اس میں بہت کچھ عبرت ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ واقعہ بھی ہم خود پڑھ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار ہی تھا قارون، اپنی قوم کے خلاف دشمنوں کی مدد کرنے والوں میں سے تھا، اور خوب دولت کمائی اور اس پر خوب مغرور بھی تھا۔ آیت 77 میں بنی اسرائیل کے نیک لوگ جو نصیحت کرتے ہیں، وہ بھی ایک ایک نصیحت ہمیں یاد رکھنے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں دنیا ملنے پر نہ پھولو، اور یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے آخرت بناؤ، یہ بھی کہ دنیا میں اپنا حصہ یاد رکھو، یعنی دنیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، وہ تو ملے گی، اللہ کے دیے ہوئے مال سے آخرت بناؤ، جیسے وہ اس کو سمجھا رہے ہوں۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے، اور تو خود بھی احسان کرنے والے بننا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جیسے دوسرے اس کے بنی اسرائیل کے لوگ اس کو بتا رہے ہیں۔ مال کا غلط استعمال، اسے خرچ کرنے کے بجائے خزانے بنانا فساد فی الارض ہے، جیسے وہ بھی سمجھ میں آتا ان آیات میں۔ لیکن خود اس کو تو وہی غلط فہمی ہے جو اکثر دنیا داروں کو ہو جاتی۔ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے، جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے یہ سب مجھے ملا ہے۔ ویسے اوتیتہ کہتا ہے دیا گیا مجھے، تو چاہے سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کو یہ بھی ہے کہ میں اپنی محنت اور اپنے زور بازو سے جیسے حاصل کیا۔ عام طور پہ جیسے بات سننے میں ہی آتی رہتی ہے، ہم نے اتنی کوشش کی، ہم نے پڑھائی کی، ہم نے ڈگریاں لی، ہم نے محنت کی، اور اب یہ پھر مفت خوروں کو ایسے ہی دے دیں ہم مال، تو یہ نہیں سمجھتا نا انسان کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کی جو شان و شوکت دیکھ کر جو دنیا دار مسلمان تھے اس وقت کے بنی اسرائیل، وہ اس پر رشک بھی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ انہی میں سے جن کو کہا گیا وقال الذین اوتوا العلم، اور کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا، یعنی اصل اہل علم وہ تھے جو بے وقوفوں کو سمجھاتے ہیں کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہ دولت نہیں ملتی، علم کی نعمت جو نعمت ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وہ شخص جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، نیکی اور اس پہ نیکی پہ قائم رہے، وہ دین پر جمے رہے، ان کو ہی علم عطا ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آتا۔ فرعون نے سوچے اپنی بڑائی، علا فی الارض آ رہا تھا نا شروع میں سورت کے، وہ کیا تو اس کا کیا انجام ہوا، سمندر میں پھینک دیا گیا۔ قارون نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے سرکشی کی تو وہ کیا ہوا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیسی عبرت ہے ان دونوں کے انجام میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت شروع ہی جس طرح ہوتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مکے میں مسلمانوں کے لیے وہ انتہائی مشکلات کا دور تھا، کئی طرح کی آزمائشیں تھیں۔ الف لام میم سے شروع ہوتی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کو ایسے چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، وہ آزمائش نہیں آئے گی۔ ابھی ایک بڑی حقیقت سے اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ ایمان کے ساتھ امتحان بھی ہوں گے۔ ایمان لانے کا جو دعویٰ انسان کرتا ہے اسے دیکھا بھی جائے گا کہ وہ اپنے اس دعوے میں کتنا سچا ہے، ایمان سچ مچ لایا ہے بھی ہے یا نہیں۔ حالات ایسے پیش آئیں گے جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ ایمان کے زبانی دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اس حقیقت کو انسان اگر جان لے کہ یہ تو حصہ ہے ایک نا، ویسی دنیا ہی امتحانی ہے، اور پھر جب اس پہ کوئی ایک ایمان لانے کا جب انسان دعویٰ کرے تو دیکھا بھی جائے گا، جانچ پڑتال بھی ہوگی کہ وہ کتنا اس میں سچا ہے اس اپنے دعوے میں۔ اور اس حقیقت کو اگر
انسان جان لے، اسے پتا ہو کہ یہ امتحان ہی ہے، تو کس طرح امتحان آسان بھی ہو جاتا نا. امتحان میں کامیابی کے امکانات بھی اسی وقت ہوتے ہیں. اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ امتحان ہے تو کیسے وہ تو بہت غلط سلط کام کر سکتا. اور امتحان نہیں پتہ، امتحان آ رہے ہوں تو پھر کیسے پریشان ہو سکتا. تو بتا دیا جاتا ہے کہ امتحان تو آئیں گے، اسے پتہ ہے کہ بس یہ ایک امتحان ہے، اور وہ بھی رب رحیم و کریم کی طرف سے، جو اپنے بندوں پر ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اس کی پھر مدد بھی ہر وقت شامل حال ہی رہتی ہے. بندے کو بس استقامت دکھانی ہوتی ہے، وہ استقامت دکھائے، وہ امتحان کو بس امتحان سمجھے، پھر آگے کے مرحلے خود ہی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. ابتدائی سپاروں میں ہم سارے غزوات کے واقعات پڑھ رہے تھے، انہیں یاد کریں تو کس طرح ہر آزمائش کے موقع پر ایک ایک غزوہ کیسی آزمائش تھی 900 مدینے پر جو آئی، اور اس میں ہر ایک کے ایمان کا کیا درجہ ہے پتہ چل جاتا ہے. نفاق ہے تو وہ بھی سامنے آ جاتا، اور سارے امتحان کے دوران اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کس طرح قدم قدم پر تھی، ان کے ساتھ ہی رہی، اپنے بندوں کو سنبھالے رکھتی ہے اللہ کی مدد بھی. اور پھر آگے کے مرحلے آسان بھی ہو جاتے ہیں. کس طرح سب آسان ہو گیا. غزوہ بدر تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ کر دیا ہو، اور اس کے آگے غزوہ تبوک پیش ہی نہیں آئی، بس انہیں نکلنا تھا اور وہ نکلے اور بس ہو گیا. غزوہ احزاب کے واقعات ابھی آگے آئیں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب میں. پھر کہا جاتا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یہ بھی بات کیسی تسلی دینے والی ہے کہ دوسرے لوگ بھی گزرتے رہے، ہم بھی گزر سکتے ہیں. اور پھر کہا جاتا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس ضرور معلوم کرے گا اللہ کہ کون ہے جو سچے ہیں، ان لوگوں کو جو سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں. لَيَعْلَمَنَّ جو آتا وہ یہاں پہ یا لمنا کا اصل مفہوم یہ کہ سامنے لے آنا ہے. اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنا پر، اس کو تو پہلے سے معلوم ہے نا، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو سزا یا جزا دینے والا نہیں ہے. لوگ جو عمل کریں اسی پہ ہوتی نا سزا، اس کی اسی پہ مقام ملے گا، اسی پہ سزا ملے گی. تو الذین صدقوا، سچے کون ہیں؟ اپنے عمل سے اپنے آپ کو سچے مومن ثابت کر دیتے ہیں، وہ سامنے لے آنا ہے اصل میں. اور کون جھوٹے ہیں؟ جیسے عبداللہ بن ابی تھا، یا اس کے ساتھی جو منافقین تھے، اپنی زبانوں سے تو بڑے ایمان کے دعوے کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی خوبصورت باتیں بناتے تھے، لیکن آزمائشوں ہی سے ان کے دلوں کے کھوٹ سامنے آ گئے. جو امتحان ہی ہو تو پھر بڑے درجے بھی ملتے ہیں، امتحان کے ذریعے تو آگے بڑھتے ہیں، آگے ڈگریاں ملتی ہیں، آگے مقام ملتا ہے، تو وہ بھی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے نا. ذرا سوچیں، فرشتے دن اور رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جو مقام ان کے ہے اللہ کے پاس وہ ہے ان کے، لیکن انسان زبان سے ایک اچھا کلمہ بھی نکالتا ہے، یا ایک اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے، ایک غلط بات منہ سے نکالنے سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو وہ اپنے رب کے پاس بلند درجے بنا لیتا ہے نا، اپنے درجے بلند کرواتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے وہ امتحان آتے ہیں. مکے میں جو مصیبتیں اٹھانے والوں کو پھر تسلی بھی دی گئی. آیت 4 میں ظلم کرنے والوں کے لیے دھمکی بھی ہے اس میں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے دے، اور اللہ سمیع و علیم ہے. الذین یعملون السیئات، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یسبقون، وہ ہمارے قابو سے نکل نہیں سکتے. تو کیسی اس میں ان کے لیے دھمکی، اور جو مصیبت اٹھا رہے ہیں ان کے لیے تسلی. اور پھر آیت 6 دیکھیں، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، آیت 6، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا دین پر قائم رہنے کے لیے، مشکلات اٹھائے گا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرے، وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. جاہدہ کا مفہوم یہاں بھی سمجھ میں آتا، مکی سورہ ہے نا، وہ قتال کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو اپنے صرف ایمان کو بچانے سب سے بڑا جہاد تھا نا، کہ کسی طرح ایمان پہ قائم رہیں. چار طرف سے آندھیاں چل رہی ہیں ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، اس پہ وہ جو قائم رہیں، وہی سب سے بڑا ان کا وہ جہاد تھا. تو جو کرے وہ اپنے ہی نفس کو فائدہ پہنچائے گا. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود کوشش کرتے ہو وہ خود فائدہ اٹھاؤ گے. پھر آیت 7 میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بشارت
کہ ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ مکے میں ایمان لانے والوں میں اکثر نوجوان بھی تھے اور ہر ایک پر ہی والدین کی طرف سے بھی سخت پریشر تھا کہ وہ دین چھوڑ دیں۔ اس کے لیے آیت 8 میں ہدایت ہے کہ ان سے حسن سلوک کی ہدایت تو ہم نے کی ہے۔ حسن سلوک تو ہر حال میں ہونا ہے، لیکن اگر وہ شرک کرنے پر زور ڈالیں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ بتا دیا گیا کیا کرنا ہے، کتنی اطاعت ہوتی ہے، کہاں نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہے مت کرو، صاف صاف کہہ دیا جاتا فلا تطعہما۔ آگے بھی ویسے سورہ لقمان میں اس کی اور تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد بشارت بھی ہے صالحین میں داخل ہونے کی۔ پھر آیت 12 بھی دیکھ لیں کہ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ مکے کے مسلمانوں کا ایک اور امتحان، دوستوں اہل خاندان کی طرف سے پریشر کہ تم کر لو، ہم دیکھ لیں گے، اگر تم اسے سمجھ رہے ہو گناہ ہونے والا ہے وہ اس کی سزا ہم لے لیں گے۔ کہ جیسے کہتے ہیں ابھی بھی ایسی باتیں سن سکتے ہیں، گناہ ثواب ہم پر، تم یہ کرو تو صحیح، کوئی زور ڈال رہا ہو۔ تو اللہ کا فرمان یہ کہ وہ ان کے خطاؤں سے کچھ بھی نہیں لینے والے، انہم لکاذبون، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ہوگا ہی نہیں کہ وہ قیامت کے دن جب وہ عذاب سامنے دیکھ کر کون لینا چاہے گا کسی اور کا بھی عذاب اپنے سر پر، وہ بتا دیا جاتا آج ہی ان کی باتوں میں نہیں آؤ، سمجھا دیا گیا۔ اس کے بعد آیت 40 سے آگے چلتے ہیں تاریخی واقعات، حق و باطل کی کشمکش کی داستانیں سامنے رکھ دی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، لوط، شعیب علیہ السلام کی قوموں کے احوال اور عاد و ثمود کی تباہی، ان سب کے انجام سے کفار مکہ اور ہر زمانے کے ظالم بھی سبق لیں اور ظلم سہنے والے بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی گئیں۔ پھر آیت 41 سے مکڑی کی مثال کے ذریعے بہت کچھ سمجھا دیا گیا۔ اسی آیت میں آنے والے لفظ عنکبوت پر سورت کا نام ہے۔ کہا جاتا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، الذین اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے بنائے اختیار کیا اللہ کے سوا اولیاء، کسی اور کو دوست بنا لیا یا سرپرست بنا لیا۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے مکڑی کے جال جیسی۔ اتخذت بیتا، گھر بناتی ہے، اور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک کمزور ہے تمام گھروں سے مکڑی کا گھر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ اب سورہ عنکبوت کا دیکھتے ہیں، شروع سے جو کچھ ہم سمجھتے رہے انہیں دیکھیں کس طرح سے کیا کیا پریشر جو مسلمانوں پہ چل رہے تھے، شرک کی طرف جو دعوت دی جا رہی تھی، اس کے وہ حقیقت سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہا جاتا اوہنا کا لفظ ہوتا نا، جب کمزور ہونا، بہت ہی کمزور۔ اب ایسی مثال یہاں پہ پیش کی گئی تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، ہر جگہ ہر ایک ہی دیکھ سکتا نا اس کو، مکڑی کا جالا کہاں نہیں ہے جہاں مکڑی پہنچتی ہو اور جالے بنا دیتی ہو، لیکن کتنا کمزور ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جھاڑن سے مکڑیوں کے 20 گھر چند منٹ میں ختم کر کے رکھ دیں، اور وہ گھر خواہ کتنا ہی بڑا پھیلا ہوا ہو، کتنا ہی خوبصورتی سے بنایا ہوا جال ہو، دیکھا بھی ہوگا کبھی کس خوبصورتی سے بناتے ہیں نا، لیکن نہ وہ مکڑی کوئی کسی آسمانی آفت سے، دھوپ، بارش یا دوسرے اس کو شکار کرنے والے جانوروں سے بچا سکتا، نہ کسی اور کو۔ ایسے گھر کی مثال دی گئی ان لوگوں کے لیے جو اختیار کرتے ہیں اللہ کے سوا اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا دیا۔ اب اس کا سوچیں مکڑی کے گھر کا، اگر تو وہ گھر بناتی کس لیے؟ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح سوچیں اللہ کے سوا دنیا میں جو بھی خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہے بتوں کے اس وقت کے وہ پجاری ہوں، ان کے مجاور ہوں، درگاہوں کے متولی ہوں، زمانے کے فرعون و حامان ہوں، کسی گاؤں کے ٹھیکیدار، زمیندار ہوں جنہوں نے پورے گاؤں کو غلام بنایا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی پیٹ پوجا کے لیے خوبصورت جال بچھایا ہوا ہے۔ اور وہ جال کئی قسم کے ہو سکتے ہیں نا،
پچھلی آیتوں میں جیسے شیطان کے اعمال کو جیسے زینت دینے کی بات ہوتی ہے نا، شیطان کس طرح اعمال کو زینت دے دیتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت نظر آتے مگر کچھ نہیں ہوتے، بالکل وہی ہے مکڑی کا جال بھی نا۔ اولیاء کے لفظ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ، شیطان کا بھی ہوتا ہے دھوکہ کہ ہم تو بس اللہ تک پہنچنے کا انہیں ذریعہ بنا رہے ہیں، کسی اور کے سرپرست بنا رہے ہیں، اولیاء بنا رہے ہوں، مگر بس اللہ تک پہنچنے کا وہ ذریعہ ہے۔ وہ سارے مشرکین عرب بھی یہی سب کہتے تھے۔ لیکن یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالی اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے ہی اور کسی کو سرپرست بنایا جا سکتا، لیکن اللہ کی اطاعت سے جو نکالنے والے ہوں، وہ شرک کروانے والے ہوں، ان کو اگر سرپرست بنایا تو پھر تو اللہ کی حفاظت سے انسان محروم ہو جاتا ہے نا۔ جس طرح ایک انسان تصور تک نہیں کر سکتا کہ مکڑی میں کے جالے میں پناہ لے کر اپنے آپ کو کسی بھی آفت سے بچا سکتا ہے، بالکل اسی طرح اب اپنے اللہ کو ناراض کر کے کوئی بھی سہارا کام نہیں آ سکتا۔ سورہ عنکبوت میں شروع سے بھی جو کچھ ہم سمجھتے آ رہے ہیں، ذرا انہیں سامنے رکھتے ہوئے اس مثال سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ پہلی بات انہیں بھی سمجھائی جا رہی نا، جو ان آزمائشوں سے گزر رہے تھے اس وقت مکے میں، انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ ایمان لانے کے بعد آزمایا ہی جائے گا، اور آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو آ سکتی وہ بھی بتائی گئی تھی کہ والدین تک بھی، جو دنیا میں ایک انسان کے لیے اصل سرپرست ہیں، وہی زور ڈال سکتے ہیں کہ ان کی بات مان کر شرک اختیار کر لو۔ اب انسان اگر ان کے سہارے سے محروم نہیں ہونا چاہے، ان کی خاطر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو تیار ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی کر لے والدین کے خوشنودی کے لیے، تو اس کی مثال بالکل وہی ہے۔ گویا اللہ کے مضبوط سہارے کو، عروۃ الوثقی کو چھوڑ کر انسان نے بیت العنکبوت پر، مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر لیا، جس میں ہاتھ ڈال کر خود ہی الجھتا ہی چلا جائے گا اور پریشانی آئیں گی، اس سے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا انسان کو۔ پھر دوسری آزمائش کا ذکر تھا کہ دوست احباب قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہارا گناہ اپنے سر پہ لے لیں گے، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ اب سوچیں، اگر انسانوں دوستی سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتا نا، ان کی سپورٹ سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور اس کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر وہی بات ہوئی کہ وہ مکڑی کے جال میں بس پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، پھر تو وہ اپنے پیچھے ہی چلاتے ہی چلے جائے انسان۔ پھر تاریخی مثالوں کے ذریعے بھی بات سمجھائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی تھا نا، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی۔ اب ان سب کے بھی کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تو باپ ہی کتنا مخالف تھا۔ اب اگر وہ اس سہارے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو کیا ان کا انجام ہوتا۔ اس سہارے کو انہوں نے چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے سہارے انہیں عطا کیے، کیسے ان کی مدد ہوئی، کیا ان کا مقام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اسی طرح عاد و ثمود، اہل مدین، فرعون و حامان اور قارون، ان سب نے دنیا کی جن جن چیزوں پہ بھروسہ کیا، دنیا انہیں ملی ہوئی تھی نا خوب، ان پہ وہ بھروسہ کر رہے تھے، اپنی عقل، اپنی ذہانت، دنیا کے کاموں کی مہارت، اقتدار، دولت و ثروت، وہ سب ان کے لیے کیا ہوئے، مکڑی کے جالی ثابت ہو گئے نا۔ تو بالکل اسی سے پھر اب ہمیں بھی خود سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسے جال اگر ہیں، خوشنما نظر آ رہے ہیں، دنیا کے مفاد اس میں نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسے سہارے ہیں جنہیں ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، خواہ دین کا سودا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کرنا پڑ جائے، وہ سب ہمارے لیے مکڑی کے جالی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں پال رہا ہے، وہ ہماری ہی بھلائی چاہتا ہے۔ اور ہر انسان کے تو کوئی بھی انسان ہو، اس کو تو اپنے مفاد زیادہ عزیز ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے مفاد کے لیے ہی کچھ آفر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے اس کے جال میں پھنس جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پہ بھروسے کر سکتے، لیکن وہ بھی بس اسی حد تک جب تک وہ ہمیں اللہ کی بندگی سے نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی بندگی پہ قائم رکھنے میں مدد دینے والے جو ہیں، جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، انہی کا بس ساتھ ہو سکتا، انہی پہ بھروسہ کیا جا سکتا۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کسی جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔